رہنما پاکستان مسلم لیگ نون محسن شاہ نواز رانجھا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کریں، آپ کو براہ راست لے چلیں گے۔ انہوں نے گوشوارے جمع کرا رکھے تھے، وہ تمام گوشوارے الیکشن کمیشن سے ہم نے 2018 اور 2019 کے وہ اخبار میں بھی ایک رپورٹ شائع ہوئی، اور اس رپورٹ میں بھی وہ گوشوارے جو تھے وہ مہیا کیے گئے تھے۔ ان گوشواروں کے بیچ میں تمام تفصیلات مہیا کی گئی تھی کہ عمران نیازی کے 2018 میں کیا اثاثے تھے اور 2019 میں کیا اثاثے تھے۔ جب ہم نے ان کے گوشوارے نکلوائے عمران نیازی کے 2018 کے، اور جب ہم نے توشہ خانہ کا ریکارڈ جو تحائف انہوں نے وصول کیے وہ ریکارڈ سامنے رکھا، تو ہمیں اس وقت سمجھ آئی کہ یہ کیبنٹ ڈویژن کو عمران نیازی نے بطور وزیر اعظم کیوں منع کر رکھا تھا کہ میری تفصیلات جو ہیں تحائف کی جو کہ وہ وصول کرتے تھے، جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی غلام نہیں ہوں، جن لوگوں سے انہوں نے تحائف وصول کر رکھے تھے، جن کے بارے میں آج یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب میں کوئی ڈکٹیشن نہیں لوں گا، میں کوئی غلام نہیں ہوں، میں اپنی مرضی کروں گا، ان لوگوں سے انہوں نے 2018 میں جو مہنگے اور قیمتی تحائف وصول کیے وہ تفصیلات اصل میں یہ چھپا رہے تھے، کیونکہ وہ تفصیلات انہوں نے اپنے گوشوارے میں ظاہر نہیں کی تھی۔ جب ہمیں یہ سارا کچھ پتہ لگا اور ہم نے ان کا 2019 کا گوشوارہ نکال کے دیکھا، پہلے ہم نے ان کا 2018 کا گوشوارہ نکالا۔ 2018 کے گوشوارے میں ابھی جو ایک بات کرتے ہیں نا ان کے کچھ ترجمان کے اوتھ علیحدہ ہوتا ہے اور سرٹیفکیٹ علیحدہ ہوتا ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے وہ اوتھ ہے، تو میں آج یہ بھی مسئلہ حل کر دیتا ہوں کہ یہ 2018 کا ان کا جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے گوشوارہ جمع کرایا، یہ اسکرین پہ ذرا دکھائیے گا، جس کے بیچ میں وہ سالملی یہ چیز ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جو بھی وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں یہ سچائی پہ مبنی بات ہے۔ یہ ان کا حلف نامہ ہے 2018 کا۔ اس حلف نامے میں اور اوپر جتنی بھی تفصیلات ہیں ان کے اثاثہ کی، اگر آپ اب 2019 کے ان کے گوشوارے پہ چلے جائیں اور 2019 کے گوشوارے میں ان کی جو ایسٹس ہیں، لائبلٹیز ہیں، ان کی تمام تفصیلات یہ کیمرے پہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ان کے بیچ میں جو عمران نیازی نے تقریباً 10 کروڑ 8 لاکھ اور 98 ہزار کی رقم کی گھڑیاں جو کہ انہوں نے وصول کی، اور میں بڑا حیران ہوا یہ سارا دیکھ کے کہ وزیر اعظم بنتے ساتھ ہی 2 ماہ بعد ہی جو کہ کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہاؤس سے صرف ایک ڈائری لے کے نکلا اور میں کچھ نہیں لے کے نکلا، جس کا کبھی پھٹا ہوا کپڑوں کا جوڑا دکھایا جاتا ہے، کبھی اس کی ایک بری سی اور ایک ناقص حالت میں جوتی دکھائی جاتی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں لے کے نکلا۔ تو یہ جب گوشوارہ ہم نے سارا دیکھا اور اس گوشوارے کو توشہ خانہ کے ریکارڈ کے ساتھ ملا کے جب سمجھ آئی تو ہم تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ہمیں تب یہ پتہ لگا کہ انہوں نے 10 کروڑ 8 لاکھ 98 ہزار کی گھڑیاں، مہنگی گھڑیاں انہوں نے وصول کی، اور وصول کرنے کے بعد انہوں نے وہ گھڑیاں اس کا 20% جو کہ توشہ خانہ کے رولز کے مطابق جمع کرانا پڑتا، جو کہ تقریباً اس وقت 2 کروڑ کچھ رقم بنتی تھی، انہوں نے وہ 2 کروڑ روپے جمع کرانا تھا۔ ایک بڑی دلچسپ بات جو ہمیں بعد میں پتہ لگی کہ موصوف کرتے یہ تھے، یہ جو سو کالڈ سرٹیفائڈ، جس کے بارے میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مجھے جن لوگوں نے جب ان کو سرٹیفکیٹ دیا صادق اور امین ہونے کا، آج وہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ صادق اور امین کے کارنامے کیا ہیں، جو کارنامے انہوں نے کر رکھے ہیں اور جس کا دستاویزات موجود ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو میرا خیال ہے ان کو یہ بالکل احساس تو ضرور ہونا چاہیے کہ آج پاکستانی قوم جنہوں نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ عمران نیازی کو دیا ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی، کہ 10 کروڑ 98 لاکھ روپے کے انہوں نے وہاں سے تحائف وصول کیے۔ کرتے یہ تھے کہ تحفہ پہلے لے لیتے تھے، تحفہ لینے کے بعد اپنے کسی دوست کو وہ تحفہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تحفہ آپ لے جائیں، تحفہ فروخت کریں۔ اب جو خریدار ہوتا تھا گھڑی خریدنے والا یا مہنگا نیکلس خریدنے والا، وہ خریدار کرتا یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی کی ایویلیویشن کرتا تھا۔ توشہ خانہ کے رولز کے مطابق جو ایویلیویشن ہے وہ توشہ خانہ کرتا ہے، 20% رقم 2018 میں بعد میں وہ بڑھ کے 50% پہ چلی گئی، لیکن اس وقت جب یہ گھڑیاں لی گئیں انہوں نے 18 ستمبر 2018 کو اس وقت 20% جمع کرانا ہوتا تھا۔
تو 20% انہوں نے جو جمع کرایا وہ اصل میں انہوں نے گھڑیاں بیچنے کے بعد جمع کرایا. انہوں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے وہ گھڑیاں فروخت کی, اور جو خریدار, ظاہر ہے آپ خریدار کے پاس جائیں گے مال مفت دل بے رحم, تو خریدار تو اپنی مرضی کی قیمت لگا کے خریداری کرے گا. اگر سرکاری خزانہ یا توشہ خانہ اس کی ایویلیویشن کرتا تو وہ صحیح ایویلیویشن کرتا. وہ ایویلیویشن بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط بوگس ایویلیویشن ہے. وہ ایویلیویشن انہوں نے اپنے دوست کے ذریعے وہ گھڑیاں بھجوائیں اور وہ گھڑیاں فروخت کی گئیں. فروخت کرنے کے بعد ان گھڑیوں سے جو رقم حاصل ہوئی اس کا 20% ٹوٹل رقم کا جا کے توشہ خانہ میں جمع کرایا گیا. یعنی کہ گھڑی پہلے بیچ دی, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, اور اس کے بعد 20% جمع کرایا, اور 10 کروڑ 8 لاکھ روپے کی رقم جو ہے اس کے تحائف یا وہ رقم انہوں نے وصول کر لی. ہمیں یہ پتہ لگا ہم نے جب ان کے گوشوارے نکلوا کے دیکھے, جو کہ انہوں نے حلف کے اوپر, جس کے نیچے ان کا اپنا حلف موجود ہے, جس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سرٹیفکیٹ ہے یا وہ کوئی اور چیز ہے, وہ ڈکلیریشن ہے, وہ حلف ہے, اور وہ ایک ٹروتھ پہ مبنی ان کی سٹیٹمنٹ ہے جس سے یہ بھاگ نہیں سکتے. اس سٹیٹمنٹ کے بیچ میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میں جو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہوں وہ سچائی پہ مبنی ہے اور میں جھوٹ نہیں بول رہا. اب یہ جو سو کالڈ جو نا صادق ہے, نا امین ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چور ہے, مکار ہے, فریبی ہے اور پائڈ پائپر ہے, جس نے پوری پاکستانی قوم کو ایسے بے وقوف بنانے کی کوشش کی, ہماری قوم کو ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی, جو کہ حیران کن ہے کہ جب آپ ان کا گوشوارہ نکال کے دیکھتے ہیں تو وہ 10 کروڑ 8 لاکھ کے جو یہ تحائف وصول کر رہے ہیں, ان کے گوشوارے میں ان تحائف کا کوئی ذکر نہیں ہے, ان رقوم کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. اور اسی وجہ سے کیبنٹ ڈویژن کو استعمال کیا جا رہا تھا کہ کیبنٹ ڈویژن وہ انفارمیشن جو ہے, کیونکہ وہ کہتے تھے کیبنٹ ڈویژن نے جو پاکستان انفارمیشن کمیشن کے آگے گراؤنڈ لی یہ تفصیلات نہ دینے کی, وہ یہ کہتے تھے کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے. بھائی یہاں پر آپ نے پوری پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 لگا کے قومی سلامتی کا سوال کھڑا کیا. اپنی گھڑیاں بچانے کے لیے بھی آپ آئین اور دستور کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے. پاکستان کا آئین اور پاکستان کا دستور انشاءاللہ تعالی اپنے پیچھے کسی چور کو چھپنے کی گنجائش نہیں دے گا. پاکستان کا آئین اور پاکستان کا دستور, اس کے محافظ ابھی زندہ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جو جھوٹا اور خود ساختہ صادق اور امین ہے اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے آہستہ آہستہ لانے کا جو وقت ہے وہ ہو گیا. اب جو چیزیں انہوں نے ظاہر کی وہ گوشوارے بھی موجود ہیں, ان گوشواروں میں ان تحائف کا کوئی ذکر نہیں. اور یقین مانیے کہ جب ہم نے 4 جولائی کو ریفرنس اسپیکر صاحب کو دے دیا اور اسپیکر صاحب نے اس کے اوپر 30 دنوں میں کارروائی کرنی تھی, وہ کارروائی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت اہم پہلو ہے کہ انہوں نے ٹیکس بھی چوری کیا. جو دوسرا معاملہ ہے, اس رقم کے اوپر تقریباً ان کا ٹیکس بنتا تھا, وہ ٹیکس بھی انہوں نے ادا نہیں کیا. یہاں پہ پوری پاکستانی قوم کو کہتے ہیں ٹیکس دیں, FBR میں اتنا ہمارا ٹارگٹ ہے, اتنے ہم پیسے ریکور کریں گے, لیکن جو انہوں نے وہ ایسٹس حاصل کیے توشہ خانہ سے 10 کروڑ روپے کے, جس کی ٹوٹل تو وہ لاگت زیادہ بنتی ہے. اگر میں 2019 سے آگے 2021 تک چلا جاؤں, 22 تک چلا جاؤں, تو وہ رقم بہت زیادہ ہے. لیکن کیونکہ ابھی ہم نے صرف ایک گوشوارہ اٹھایا ہے 30 جون 2019 تک کا, اس کے بعد 30 جون 2020 کا گوشوارہ بھی ہے, 30 جون 2021 کا گوشوارہ بھی ہے, اور ابھی 30 جون 2022 والا گوشوارہ جو ہے وہ بھی جمع ہوگا. یعنی کہ اس کے بعد ابھی تو پارٹ 1 ہے, ابھی پارٹ 2 آئے گا, پارٹ 3 آئے گا, پھر پارٹ 4 آئے گا. کہتے ہیں کہ وہ کب تک خیر مناؤ گے. اتنا پاکستانی قوم سے تم نے جھوٹ بولا, پاکستان کے دستور کی تم نے خلاف ورزی کی, نہ تم صادق ہو نہ تم امین ہو. پاکستان کے آئین کے ساتھ تم نے دھوکہ کیا,
جو تم نے حلف اٹھایا ہے کہ تم پاکستان کے آئین کے خلاف نہیں جاؤ گے، اس کی تم نے وائلیشن کر دی ہے۔ اور آرٹیکل ہم نے جو ریفرنس جمع کرایا ہے اسپیکر صاحب کے پاس، اس میں ہمارا ایک ہی مدعا ہے کہ اگر ان کے گوشوارہ میں جو کہ تفصیلات یہ دینے کے پابند تھے، سیکشن 137 الیکشن ایکٹ 2017 کا، جس کے نیچے یہ تفصیلات مہیا کرنا ہر ممبر قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ دسمبر متعلقہ سال کے 31 دسمبر تک اپنی تفصیلات جو ہے وہ جمع کرائے، اور اگر وہ تفصیلات جمع نہیں کراتا تو اس کی رکنیت ختم کر دی جاتی ہے، رکنیت معطل کر دی جاتی ہے۔ 14 جنوری 15 جنوری اگلے تک اگر وہ نہ کرائے، 15 دن لیٹ ہو جائے تو اس کی رکنیت بھی معطل ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا اہم ڈاکیومنٹ ہے، اور انہوں نے کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے کیبنٹ ڈویژن کو استعمال کر کے پاکستان انفارمیشن کمیشن کو تفصیلات نہ دی جائے، اور بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پہ وہ تفصیلات جب دی گئی تو یہ سارا معاملہ کھل کے سامنے آ گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے جو الیکشن کمیشن میں اپنا گوشوارہ جمع کرایا ہے، اس گوشوارے میں نہ ان کی آؤٹ فلوز میں نہ ان کے ان فلوز میں کسی قسم کا ذکر ہے کہ یہ 10 کروڑ کے مطابق جو رقم 30 جون 2019 کے گوشوارے میں جو ان کے پاس ایک ایسٹ آ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے چاہے تحائف اگر اپنے پاس رکھے ہیں تو جیولری کے ہیڈ کے نیچے شو کرتے، گھڑیوں میں بتاتے کہ اتنی مہنگی گھڑیاں میرے پاس آ گئی ہیں، اور یا پھر اگر فروخت کر دیے تھے تو لیکوڈ کیش کی شکل میں شو کرتے، اور ان کی خریداری بھی شو کرتے۔ اس کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے، ان کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے گوشوارے میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے جو تحائف انہوں نے وصول کیے۔ تو میں یہ کہنا سمجھوں گا کہ انہوں نے 4 جرم کیے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلا بنیادی، انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا، اخلاقی طور پہ اب یہ ایک جھوٹے اور مکار شخص ہیں، کیونکہ جو ان کا الیکشن کمیشن میں جمع کرایا گیا گوشوارہ ہے، اس گوشوارے میں جو تحائف انہوں نے وصول کیے، جو ان کی آمدن ہوئی، جو ان کے اثاثہ جات میں اضافہ ہوا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور نیچے ان کا حلف نامہ موجود ہے کہ جو بھی انفارمیشن میں جمع کرا رہا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، وہ انفارمیشن ٹرو ہے ٹو دا بیسٹ آف ہز نالج اینڈ بلیف۔ تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ انہوں نے اپنے آئین کے نیچے دیے گئے ایز ممبر قومی اسمبلی جو حلف ہے اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ انہوں نے ایک جھوٹا حلف دیا۔ جھوٹا حلف دینے کے بعد آپ نہ صادق رہتے ہیں نہ آپ امین رہتے ہیں، اور پاکستان کے دستور کی آرٹیکل 62(1)(f) کے نیچے آپ قومی اسمبلی کے رکن رہنے کے اہل نہیں ہیں، اور نہ ہی آگے انتخابات میں آپ سپریم کورٹ کے 2018 کے فیصلے کے بعد آپ آئندہ انتخابی عمل کا حصہ بن سکیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کی، آپ نے ایک جھوٹا حلف نامہ گوشوارے کے ساتھ جمع کرایا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، جس میں آپ نے تفصیلات چھپانے کی کوشش کی، آپ نے ٹیکس چوری کیا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جو ٹیکس اکٹھا کر رہا ہے، جو رہبر ہے قوم کا، وہ خود ٹیکس چور نکلا کہ جو تحائف وصول کیے ان تحائف کے عوض جو ٹیکس جمع کرانا تھا، کیونکہ اثاثوں میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ ٹیکس بھی جمع نہیں کرایا گیا، لہذا عمران نیازی جھوٹا ہونے کے بعد پھر ٹیکس چور بھی ثابت ہوا۔ ٹیکس چور کے بعد پھر آپ نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا، مس یوز آف پاور کی، مس یوز آف اتھارٹی کی، کہ تحائف تم پہلے بیچتے تھے، بیچ کے اپنی دوست کے پاس اس کی مرضی کی ایویلیویشن دھونس دیتے تھے، توشہ خانہ کے اوپر کہتے تھے کہ یہ ایویلیویشن کرو، تو وہ تمہارے اختیارات کا ناجائز استعمال تھا، وہ تم نے کیا۔ اور اس کے بعد پھر تم نے کرپشن کی، کیونکہ یہ کرپشن ہے، کیونکہ تم اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے بعد جو چیزیں سرکاری خزانے میں سے یا توشہ خانے میں سے تم حاصل کر رہے ہو وہ تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کیبنٹ ڈویژن پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہو کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے یہ موقف اختیار کرے کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے۔ بھائی اگر تمہاری گھڑیوں کا ریکارڈ یا بشرا بیگم کی زیورات کا، انگوٹھیوں کا یا جولری کا ریکارڈ پاکستانی عوام کے سامنے
آ جائے گا تو اس میں قومی سلامتی کو کیا خطرہ ہے؟ تو یعنی کہ توشہ خانہ کی چیزیں اگر ملک اور قوم کے سامنے لائی جائیں گی تو عمران نیازی کے مطابق قومی سلامتی کو خطرہ ہے۔ تو تم 4 گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ ایک، تم نے جھوٹا حلف اٹھایا، تم نے الیکشن کمیشن کے بیچ میں اپنا جمع کرائے ہوئے گوشوارے میں جھوٹ بولا، جس کے بعد تم پر آرٹیکل 62(1)(f) اپلائی ہوتی ہے۔ دوسرا، تم نے ٹیکس چوری کی، جو تحفے تحائف تم نے وصول کیے ان کے اگینسٹ جو ٹیکس تمہیں جمع کرانا چاہیے تھا وہ ٹیکس تم نے جمع نہیں کرایا۔ تیسرا، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا، مس یوز آف اتھارٹی کی، اور چوتھی کرپشن کی۔ اور ہم کیونکہ آج 4 اگست 2022 ہو گئی ہے اور 4 جولائی 2022 کو ہم نے اپنا ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جمع کرایا تھا، اور آرٹیکل 63(2) کے نیچے اس کی جو مدت ہے 30 دنوں کے بیچ میں اسپیکر قومی اسمبلی وہ ریفرنس بھیجنے کے پابند ہوتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور آرٹیکل 63(3) کے نیچے الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 دن میں اس کا فیصلہ کرے گا۔ 90 دن میں تمہاری طرف سے جمع کرائے گئے عمران نیازی کے جو جھوٹے گوشوارے ہیں، 90 دنوں کے بیچ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پاکستان کے دستور کے نیچے یہ فیصلہ کرنے کا پابند ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ پاکستان کا دستور سب سے بڑا ہے، سب ادارے دستور پاکستان کے نیچے ہیں، تو دستور کے نیچے 90 دن میں یہ فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ اور سیکشن 137 الیکشن ایکٹ 2017 میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی چیز چھپائی جاتی ہے اور غلط کام کیا جاتا ہے تو وہ کرپٹ پریکٹس تصور کی جائے گی، یعنی کہ کرپشن تصور کی جائے گی۔ تو میں پاکستانی قوم کے آگے آج ہم یہی، میں اور میرے ساتھی اراکین اسمبلی، ہم سب نے یہی مدعا رکھا اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس، اور اب ہم آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی جا رہے ہیں کہ آپ ہماری درخواست، کیونکہ وہ مہینے کا وقت مکمل ہو گیا دستور کے نیچے جو ٹائم لائن گیون ہے، آج 4 اگست 2022 ہو گئی ہے، تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان 4 اگست 2022 سے لے کے 90 دن کے بیچ میں یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے جھوٹا حلف نامہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے گوشوارے میں جمع کروایا یا نہیں کروایا۔ اور ایک اور عجیب بات جو میں ضرور پاکستانی قوم کے آگے رکھنا چاہوں گا، جو بہت اہم ہے، اگر آپ ان کا گوشوارہ کھولیں اور گوشوارہ آپ جو یہ ریفرنس ہے اس کے بیچ میں ذرا جائیے گا جہاں پہ تفصیلات موجود ہیں ان تحائف کی، نمبر 1 سے شروع کر لیجئے گا، جس کے بیچ میں بتایا گیا ہے کہ کیا کیا تفصیلات انہوں نے وصول کی ہیں۔ آپ کو وہ اسکرین پہ بھی دکھائیں گے اور میں بھی دکھاؤں گا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد اتنا انہوں نے پچھلے 66 سال میں اکٹھا 1 سال میں پیسے عمران نیازی نے نہیں کمائے جتنے عمران نیازی نے وزیر اعظم بننے کے 2 مہینے کے اندر کما لیے، اور اپنا پوری قوم کو خودداری کا سبق دینے والا خود نامراد جو ہے وہ آپ کے سامنے نکلا کہ وہ جھوٹا، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے، اور اس کا سارا کچا چٹھا آپ کے سامنے۔ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم ہو کے ڈیکوریشن پیس لے لینا، یہ کہاں کی بات ہے کہ آپ تم وزیر اعظم ہو کہتے ہو میں بنی گالا میں اپنے پیسوں سے سارا کچھ کرتا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، میں اپنے زندگی کا طریقہ کار سارا اپنا خرچہ خود چلاتا ہوں، تو پھر تمہیں توشہ خانہ سے ڈیکوریشن پیس لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیبل میٹ، مصروف ٹیبل میٹ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، دیواروں پہ لگانے والی تصویریں بھی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد سب سے بڑھ کے چینک اور پیالیاں، ٹی سیٹ، مطلب یہ تو ایک عام آدمی بھی جس جو ہوگا اگر اس کو بھی کوئی عہدے پہ ہوگا تو وہ ٹی سیٹ اور پیالیاں تو چھوڑ دے گا۔ یہ کہتا تھا میں صرف لے کر گیا ہوں ایک ڈائری وزیر اعظم ہاؤس سے، اس میں تو ٹی سیٹ، پیالیاں، قالین، ٹیبل میٹ، چھوٹی چھوٹی چیزیں 10-10 روپے کی، 10-10 ہزار روپے کی، 15-15 ہزار روپے کی، جو ایک عام آدمی بھی چھوڑ دے کہ یار وزیر اعظم کے منصب پہ میں فائز ہوں، پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، میں یہ 10,000 کا ٹیبل میٹ لیتا اچھا نہیں لگتا، یہ میں 5,000 کی چینک پیالی لیتا اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے ایسی ایسی چیزیں وصول کی ہیں، تو میں تو کہوں گا کہ یہ
صادق اور امین نہیں ہے بلکہ یہ تو پیٹی تھیف ہے. ہی واز اے پیٹی تھیف رولنگ دا کنٹری. کہ پاکستان آپ نے ایک ایسا ڈکلیئر صادق امین بنا کے آپ نے پاکستان ایک پیٹی تھیف کے ہاتھ کر دیا, جس نے نہ چینک چھوڑی, نہ پیالیاں چھوڑی, نہ گلدان چھوڑے, نہ ٹیبل میٹ چھوڑے, نہ قالین چھوڑے. چلو کروڑوں کی گھڑیاں تو اپنی جگہ پر, یہ اصل چہرہ ہے عمران نیازی کا جو پاکستانی قوم کے آگے لانا انتہائی اہم ہے. اور یہ میں ریفرنس کی کاپیاں, یہ تمام تفصیلات پریس میں, میڈیا میں ہم نے مہیا کر دی ہیں, اور ہم اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آج جائیں گے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہم یہ اپنا ریفرنس جو ہے, کیونکہ دستور کے نیچے دی گئی مدت ختم ہوئی کل, اور آج سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام شروع ہوتا ہے. ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جا کے جمع کروائیں گے, اور ہماری استدعا ہوگی پاکستان کے اداروں سے کہ کم آن پلیز ڈونٹ پروٹیکٹ پیٹی تھیف. پیٹی تھیف کی کو بالکل کسی قسم کی گنجائش نہیں دینی چاہیے. اس کو ایکسپوز کریں, پاکستانی قوم کے آگے رکھیں. اگر اس وقت نواز شریف اپنے بیٹے سے نہ تنخواہ لینے کے جرم میں پاکستان کی سپریم کورٹ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے کہ اور کوئی ڈکلیریشن موجود نہیں ہوتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, تو آج تو حلف نامے کا ایک سامنے کھل کے کیس آ گیا. اور اس وقت گو کہ اس فیصلے پہ, نواز شریف صاحب کے فیصلے پہ ہمارے ایز اے پارٹی کے کارکن بڑے تحفظات ہیں کہ جو کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرنا چاہیے تھا وہ کام اس سے پہلے ہو گیا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اور نیب کے پاس نواز شریف کو نااہل کر کے بھیجا گیا. تو انصاف کے یہ تقاضے جو ہیں یہ قانون کی کتابوں میں جب بھی لکھے جائیں گے تو آئین اور دستور کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اور قانون اور دستور کے آنے والے وقت میں طالب علم بڑے تعجب کی نگاہ سے ان تمام فیصلوں کو پڑھیں گے. لیکن میں آج یہی توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی, اور اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی کو تھام کے رکھنا ہوگا. بہت شکریہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ میں اور اس میں کیونکہ آپ وکیل ہیں اور بڑے پائے کے وکیل ہیں, اس لیے آپ سے کوشش کر رہا ہوں, سرٹیفکیٹ آیا سرٹیفکیشن جو ہے وہ حلف نہیں ہے. سرٹیفکیٹ جو آپ دیتے ہیں کہ میں اس لیے سرٹیفکیٹ دیتا ہوں, میں صادق ہوں, امین ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے, اور آپ اس میں کیا فرق ہے, اس کی وضاحت کریں کیونکہ یہ سب سے بڑی ڈبیٹ ہے. دیکھیے یہ جو تشریح ہے یہ فواد چودھری کی ڈکشنری کی تشریح ہے. ایک ہے بلیک لا ڈکشنری, ایک ہے فواد چودھری ڈکشنری. تو یہ فواد چودھری ڈکشنری جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن آئین اور قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. سرٹیفکیٹ کا مطلب ہے کہ آپ ایک حلفی دے رہے ہیں, اور یہاں پر تو آپ سرٹیفکیٹ سے میں نے آپ کو آگے کی چیزیں دکھا دی. سولن ڈکلیریشن ہے, وہ وعدہ کر رہے ہیں. سولن ڈکلیریشن کا مطلب ہے, لوگ کہتے ہیں آئی سولملی پرومس ٹو ٹیل دا ٹروتھ, یعنی کہ آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں. سولن کا مطلب یہ ہے. فواد چودھری صاحب جو بھی مرضی تشریح کر لیں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور دوسرا سوال کہ ریاست مدینہ کا دعوے دار تو یہ تھا, ہم تو ریاست مدینہ کی بات نہیں کرتے تھے. اور ریاست مدینہ میں آپ ہی ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قصے سنایا کرتے تھے, اور وہاں پہ کہتے تھے کہ خزانے میں سے جب تنخواہ سے زیادہ رقم لے لی تو کیا کیا گیا. او بھائی آپ نے تو پاکستان کے ٹی سیٹ بھی نہیں چھوڑے, آپ نے پرچ پیالیاں نہیں چھوڑی اس ملک اور قوم کی. آپ اگر ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ غیر اخلاقی ہے. ہماری حکومت کی رہی ہے, دو دن پہلے کہا کہ ہم اپنے موقف سے قائم ہیں. اب آپ کی دادی ہی آپ کا ماضی آپ ہم دیکھیے, جہاں تک ممنوعہ فنڈنگ کا سوال ہے تو یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں, اب لطیف کھوسا صاحب اپنی جماعت کو نفی کریں گے اگر جو میں بات کر رہا ہوں,
پتہ نہیں ان کے کیا معاملات ہیں, پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں یا نہیں, مجھے نہیں پتہ. اب اعتزاز صاحب کے بارے میں بھی آپ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, میرے سینئر بھی ہیں, قابل احترام ہے, لیکن سیاسی طور پہ آپ کو پتہ ہے ان کی صورتحال کیا ہے. لیکن جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ, تو یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ ممنوعہ فنڈنگ میں پیپلز پارٹی کا تو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن مسلم لیگ نون کی کوئی فورن فنڈنگ یا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. فورن فنڈنگ کے اوپر پاکستان کا جو الیکشن ایکٹ ہے یا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو 2002 کا ہے اس کے بیچ میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں. لیکن کہ آپ فورن ایڈڈ پارٹی جو ہیں, فورن فنڈڈ پارٹی, اس کے اوپر بین ہے, اس کے لیے وہ چیزیں ہیں. لیکن جو لوکلی طور پہ آپ کے اگر آپ کے جو گوشوارے ہیں اس کے بیچ میں اگر آپ کی انٹریز جو ہیں اس کا سلسلہ اور ہے, اس کے اوپر یہ اس طرح کی سزا جزا کا نظام نہیں ہے جو کہ عمران نے جس طرح کے باہر سے ایڈ لے کے فورن ایڈڈ پارٹی ہے تحریک انصاف, وہ والا صورتحال اور ہے, اور باقی سیاسی جماعتوں کا مدعا اور ہے. پنڈی میں ایک, میں آپ کو پنڈی کی گھڑیوں کا تو نہیں پتا, مجھے ایک سونے کے لوٹے کا پتہ ہے. وہ ایک موصوف ہے, ان کو سکھ یاتریوں نے ایک سونے کا لوٹا دیا تھا. وہ میری وہ لوٹا اصلی سی, ہوں اگلی گل سنو, وہ سونے کا لوٹا جو دیا گیا وہ موصوف نے چپ کر کے گھڑچ کر لی. بعد میں جب ان کے پیچھے توشہ خانہ والے چڑھے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہمیں پتہ لگا ہے سونے کا لوٹا دیا گیا ہے, تو انہوں نے توشہ خانہ میں ایک لوہے کے لوٹے کے اوپر سونے کا پانی چڑھوا کے دے دیا. یہ بھی ایک کیس ہے جس کی تفصیلات آنے والے کہتے ہیں نا. ابھی تو میں نے کہا کہ ایپیسوڈ 1 شروع ہوئی ہے, ابھی پھر ایپیسوڈ 2 ہے, کس نمبر 3, 4, 5. اس صادق اور امین نے جتنے پاکستانی قوم کے ساتھ جھوٹ بولے ہیں اور اس کے ساتھیوں نے جھوٹ بولے ہیں, میرے خیال سے وقت آ گیا کہ پاکستانی قوم کے آگے تمام جو حقائق ہیں وہ رکھنے چاہیے. بہت شکریہ. رہنما پاکستان مسلم لیگ نون محسن شاہ نواز رانجھا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تحائف کی رپورٹ خفیہ رکھی. عمران خان نہ صرف صادق ہیں نہ امین ہیں, عمران خان نے قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز.